آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب فرعون چاہ رہا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ رہیں، یعنی فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا کمزور ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہوئے زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ رب المشرقی والمغربی وما بینہما، میرا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم میری بات سمجھ رہے ہو سارے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خطرناک بات کر دی، وہ یہ کی کہ دیکھو مشرق کا رب اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے نکلنے کا اور سورج کے غروب ہونے کا رب میرا رب ہے، اگر باقی تم سب لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اس کو کہتے ہیں اشارے میں بات کرنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، دیکھو میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ حکمرانی کا مستحق ہے، یہ انسان نہیں، دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس نے ایک عقلی بات ابھی تک نہیں کی، یہ جس بات سے پورے ملک کو چلائے گا۔ یعنی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر یہ کو ہو جائے۔ جس حکومت کی تصویریں ابھی امریکہ کے ڈالر بل پر ہوتی ہیں، جس کے ستون جا کر رومن ایمپائر نے ترکی میں جا کے لگائے، جگہ جگہ جا کے لگائے، کیونکہ وہ اس سے اتنے امپریس ہیں، جس کی کنسٹرکشن کی بنیاد پہ حکومتی بلڈنگوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، عمارتوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی حکومت ہل رہی ہے، نہ کوئی فوج، نہ کوئی پیسے لگے، نہ کوئی میڈیا لگا، نہ کوئی کیمپین ہوئی، بس حق بات کرنے سے، حق پہ لگے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ اب تو اگر وہ بات اگر تھوڑی سی بھی سن لی تو حکومت ختم ہے فرعون کی۔ تو اب اس نے اپنا آخری ہیلہ استعمال کیا ہے۔ وہ آخری ہیلہ کیا ہے؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، خبردار اگر تم نے، موسیٰ کو کہا، تم نے میرے علاوہ کسی اور الہ کو پکڑا، کسی اور الہ پہ کے ساتھ لگے رہے، تو میں اس بات کو کر کے رہوں گا کہ تم جیل میں جاؤ، جیل والوں میں جانے کے ساتھ، جو باقی جیل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جیل میں پھینکے جاؤ گے۔ دھمکی پہ آ گئے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو حق کی بات کرتا ہے نا، اس کو دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جس نے دھمکی دے کر بات منوانی ہے نا، اس نے پہلے ہی اس کی شکست ہو چکی ہے۔ اصل میں آخری جو ہیلہ ہوتا ہے نا انسان کا شکست سے پہلے، وہ ہوتا ہے کہ میں فورس استعمال کر لوں۔ لیکن آرگیومنٹ میں، ڈیبیٹ میں، حق اور باطل کی جو آپس میں جو ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس میں صرف دلائل پر بات ہوتی ہے، عقلی بات ہوتی ہے۔ پہلے جذبات استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی شکست ہے، لیکن وہ سارے جذبات بھی اگر ناکام کریں تو آخر میں انسان کس چیز پر آ جاتا ہے؟ دھمکی پر آ جاتا ہے۔ اگر یہ بات دوبارہ کی نا تو بس کہیں اور جا کے رات گزارو، اگر یہ بات دوبارہ کی تمہاری فیسیں کون بھرے گا یہ سوچ لینا، اگر یہ بات دوبارہ کی گاڑی کی چابی ادھر دو، فون دو اپنا، یہ کرو وہ کرو، پھر سے کوئی یہ بات، پھر سے کر یہ بات پھر سے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی پورا 100%، 1000% ثبوت ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، حق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کو اور کسی چیز کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جب اس نے یہ بات کی تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ بات واضح نہیں ہو گئی، تمام اس کے کورٹ روم پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اب فرعون ہار چکا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا اگر انہوں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ جیل میں پھینکے جائیں گے۔ شروع میں نے کہا تھا فرعون کو محبت تھی، اب محبت بھی کم ہونے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی کسی کو محبت ہونا، جب ان کا کنٹرول ختم ہو رہا ہونا تو وہ جو ظاہری محبت تھی وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو یا آخر میں یا کسی سے محبت ہے یا اپنے اقتدار سے محبت ہے۔ تو اس کو جتنی محبت اس کو اپنے اقتدار سے تھی اتنی موسیٰ سے نہیں تھی، یہاں تک کہ بہت بعد میں جا کے اس نے یہ بھی کہا قرآن میں، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے، میں خود ہی موسیٰ کو قتل کروں گا، پکار لے وہ اپنے رب کو۔ وہ بعد میں جا کے بات ہوئی، لیکن خیر اس بات کو اب مکمل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ اور نہیں کہتا، بات تو ختم۔ لیکن جانے سے پہلے اولو جئتک بشیء مبین، میں اگر کوئی چیز آپ کو دکھا دوں جس سے بات واضح ہو جائے، میں کچھ کہوں گا نہیں، دکھا دیتا ہوں، کچھ لے آتا ہوں سامنے۔ تو فرعون بھی کہتا ہوگا سوٹ کیس تو ساتھ آیا نہیں کوئی، ایک بھائی ہے ساتھ، ایک سوٹی ہے ساتھ، کیا لے کے آئے گا؟ تو اس نے بھی بڑے گھمنڈ میں آ کے کہہ دیا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آؤ، بڑے سچ بولنے والے ہو اگر تو لے آؤ، دیکھ لیں کیا لاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ میں وہ سانپ والی بات سے پہلے میں ایک تھوڑا سا آپ کو سائٹ پہ قصہ سنا دوں۔
یہ تقریباً بہت سالوں پہلی بات ہے. بروکلن میں ایک پرانی سی بلڈنگ تھی نیو یارک میں, وہاں میں عربی پڑھا رہا تھا. اس طرف خواتین تھیں, ایکچولی اس طرف خواتین تھیں, اس طرف مرد حضرات تھے, اور میں کھڑا اسٹیج پہ میں عربی پڑھا رہا تھا. پرانی بلڈنگ تھی تو اس میں چوہوں کا مسئلہ تھا. تو اللہ کی ایک عجیب مخلوق, ایک چوہا, وہ لیڈیز سائڈ سے نکلا سامنے سے, اور یہاں آ کے وہ کھڑا ہو گیا لیڈیز سیکشن کے سامنے, اور لیڈیز کو جیسے وہ خطبہ دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے, وہ آگے نہیں ہلا. اور میں عربی پڑھا رہا ہوں, میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہاں چوہا کھڑا ہے. اور یہاں پہ جو مرد ہیں وہ سارے اس چوہے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا تو وہاں وہ چوہے صاحب کھڑے ہوئے ہیں سامنے. اب میری نظر وہاں گئی تو جو سامنے لیڈیز تھیں ان کی نظر کہاں گئی؟ وہ بھی چوہے پہ گئی. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورتیں بھی اذان دیتی ہیں. اللہ, کوئی کرسی پہ چڑھی ہوئی ہے, دادی اماں کرسی پہ چڑھی ہوئی ہے. ایک وہ قیامت کا منظر ہے نا, ترا ناسا سکارا و ما ہم بسکارا. لائک آپ دیکھیں گے لوگ شراب پیے ہوئے ہیں لیکن وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہیں, نشے میں نہیں ہیں. ایسی حالت, وہاں قیامت کا دن شروع ہو گیا لیڈیز سیکشن میں. اور وہ چوہا اپنی جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے تماشا, وہ اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہاں پہ. اور میں بھی کہوں یار, مجھے پھر اسی وقت خیال آیا کہ دیکھیں آپ کو میں نے جاب پکڑائی تھی نا پنکھے والی, اس ہال کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی ہے, اور اس سانپ کی اس کی تین خصوصیات قرآن نے بتائی ہیں. پہلی خصوصیت ہے حیۃ, فإذا ہی حیۃ تسعیٰ. حیہ کہتے ہیں کوبرا کو, جس کے سامنے سے دانت نکلے ہوتے ہیں, اس کے ڈسنے سے موت آ جاتی ہے. تو یعنی اس کے دانت ہیں اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے. حیہ اصل میں حیات سے نکلا ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. حیہ یعنی وہ زندگی لینے والا. جب اس کا منہ کھل جاتا ہے نا تو زندگی ختم ہونے والی ہے نا, تو اس کو حیہ کہا جاتا ہے تعبیر میں. دوسری اس کی مثال دی ہے قرآن نے ثعبان. ثعبان کہتے ہیں ایسے بڑے اژدہا کو جو چھوٹے جانوروں کو نگل سکتا ہے. تو ایک طرف جو کوبرا ہوتا ہے وہ دبلا ہوتا ہے, اور ثعبان جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے. قرآن نے یہ جو سانپ بنایا ہے نا, یہ کوئی اور ہی اسپیشیز ہے. یہ دونوں کی ایک کمبینیشن ہے, اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں تیسری جو خصوصیت قرآن نے بتائی ہے وہ جان ہے, یعنی جن معلوم ہوتا ہے. یہ تو دنیا کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہوتا. تو یہ کوئی چوہا نہیں تھا جو کمرے میں آ گیا, یہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا جو انسان کو بھی نگل لے, اور اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں سامنے سے, اور پھر وہ تسعیٰ, وہ گھومتا پھر رہا ہے. آپ اندازہ کرو اگر آپ کی وہاں جاب تھی تو آپ کیا کرو گے اس وقت؟ آئی کوئٹ. فرعون بھی اپنے تخت پہ چڑھ گیا ہوگا, سارے پورے کمرے میں. پہلے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی وجہ سے انہوں نے کمرے پر اپنا غلبہ کر لیا تھا, اور اب ایک چیز اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اب ساری آنکھوں پر بھی غلبہ ہے. پہلے کانوں پر غلبہ تھا, اب آنکھوں پر بھی غلبہ ہے, اب دلوں پر بھی غلبہ ہے. خوف بھی آ گیا, پہلے امپریس ہوئے تھے, اب ڈر بھی گئے سارے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے, ذہن میں آیا ہوگا کبھی, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام کو دیا, یہ ساری ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. شروع میں آتے ساتھ ہی کچھ کہے بغیر اس نے آگے جا کے ایک دفعہ مارا تھا, فرعون ختم, باقی سارے مان جاتے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دینی ہے. آپ کو سانپ نہیں پکڑایا جائے گا تاکہ آپ اپنے چچا کا سامنا کر سکیں. آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے, یہی بات ہے نا. تو اصل معجزہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا نا, وہ الفاظ کا تھا. اب آخری بات کی, میں نے کہا تھا لمبی بات ہو جائے گی, آپ لوگ ٹھیک ہو نہ بھی ہوتے تو میں نے بولنا تھا. خیر دیکھ لیں, اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, تو جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پنکھے والے سارے جو کمرے میں ہیں, وہ اب کس سے 100% امپریس ہو چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اب جب وہ اتنے امپریس ہو چکے ہیں تو اب فرعون تو ختم بالکل. تو اس نے اپنی آخری تدبیر استعمال کی ہے, وہ سب سے خطرناک تدبیر ہے. وہ تدبیر اگر استعمال نہ کرتا نا تو اس نے اس دن نہیں بچنا تھا. آخری چیز رہ گئی تھی اس کے پاس. اب دھمکی سے کام نہیں چلے گا, اب ان کو پاگل کہنے سے کام نہیں چلے گا, ان کو شرمندہ کرنے سے کام نہیں. وہ ساری تدبیر استعمال کر چکا, ساری ضائع ہو چکی.